بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائیو سالانہ عظیم و شان بے مثال کانفرنس انتہائی قابل احترام خطیب پاکستان حافظ انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انتظامیہ جماعتی نماسی معاونین بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ قاری محمد سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر میرے بھائی جنہ محنت محبت کوشش کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آج دی اس کانفرنس نو پروگرام نو ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اچھی آمین کو للکاری یزدانی انداز یزدانی تصویر یزدانی شیر ربانی جبل استقامت غازی اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کافی دیر تو اسٹیج تے تشریف فرمان ہے اور انشاءاللہ میرے فوراً بعد حضرت حافظ صاحب دا شاندار بیان ہونے والا ہے. میں منٹاں والی گفتگو تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں حضرت حافظ صاحب دا لمبا سفر اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے.
اور انتہائی قابل احترام امیر جماعت الحاج مظہر امین چوہان صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ قاری خبیب احمد ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ مولانا خبیب احمد سعیدی صاحب اور انتہائی قابل احترام محترم بھائی محمد عثمان یزدانی صاحب پروفیسر ذیشان اشرف صاحب علماء طلباء سامعین اسٹیج تے جو مہمانان گرامی تشریف فرما اور جتنے دوست احباب دور دراز تو آئے جتوں تک آواز جاری میری دعا ہے اللہ پاک سبنا دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے ایک ایک منٹ اللہ پاک قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ بڑھائے کچھ آمین ساڑھے بزرگ محترم مولانا محمد افضل محمدی صاحب اور ٹپا سلطان پر تو ساڑھے محترم مولانا قاری عمران شہزاد صاحب سجے کھبے علماء بیٹھے اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے پیارے بھائیوں قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے بغور تلاوت کیتی جائے کتے والدین دے حقوق کتے بھی بچیاں دے اولاد دے حقوق کتے گوانڈیاں دے حقوق ایک لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے جس خالق و مالک نے سانو پیدا کیتا ہے اس عرش والے رب دے بھی بندیاں دے ذمے کچھ حق نے اور جس ہستی دا میں اور تساں کلمہ پڑھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی امت دے ذمے کچھ حق نے کلمہ پڑھ لیں تو بعد آپ دی تابعداری فرما برداری کرنا پوری کائنات نالو بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان نالو بہتا پیار آمینہ دے لال نال صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے درود پڑھنا آپ دے صحابہ و اہل بیت دا عدم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا عدب ذات دا عدب بات دا عدب و احترام یہ تمام باتاں حقوق اندر شامل لیں حضرات میری طرف ایکھنا میں ایک مختصر جہا پیغام دے کے نتیجے تے کسی نتیجے تے پہنچ کی اجازت چاہاں گا صحیح البخاری دی روایت ہے پیارے آقا علیہ السلام تے جدو وحی نازل ہوتی پیارے آقا رب دا پیغام آ رہے ہیں ادب و احترام دی وجہ نال اپنی گردنوں جھکا لیا کر دے میں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت ویکھ کے اپنی گردنوں فوراً جھکا لیا کر دے وہی دا ادب و احترام ہو رہے ہیں حضرات نبی پاک دی نیند دا ادب ہو رہے ہیں شہر مدینے دا ادب ہو رہے ہیں اور پیغمبر دے ممبروں محراب دا ادب و احترام ہو رہے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے نے دو بندے رسول اللہ دے ممبر کو اچھی اچھی بولی جا رہے بھائیو توجہ ہے کوئی میری گل سمجھ آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر کول دو بندیاں نے بیعت شروع کر دی تھی اچھی اچھی بولی جا رہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساتھی ذرا انہوں پھڑ کے میرے کو لے آؤ لے آندہ گیا آمی کتھوں آئے ہو تو انہوں ڈر نہیں آ رہے اللہ پاک دا تو انہوں حیاء نہیں ہوں دی رسول اللہ دے ممبر کول اچھی اچھی آوازاں کس رہے ہو کتھوں آئے ہو آندے نے جی امیر المومنین غلطی ہو گئی اسی طائف تو آئے ہیں کتھوں آئے ہیں طائف تو آئے ہیں طائف وہ علاقہ ہے جتے رسول اللہ دعوت دین واسطے تبلیغ کرنے واسطے گئے آپ نے مارا کھا کے بھی طائف والے واسطے دعا کی تھی بد دعا نہیں دعاواں کی تھیاں نے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تساں پردیسی ہو مہمان ہو پھر طائف تو آئے ہو جاؤ میں تو انہوں معاف کرنا اگر آج تسا مدینے دی ہوندے میں تو انہوں لمحہ پا کے درے تے کوڑے ماردا کیا تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے ممبر کو اچھی بولنا منع ہے یہ ادب و احترام دے اندر بات شامل ہے فرمایا تسی طائف تو آئے ہو میں تو اٹھی پہلی غلطی معاف کرنا نکل جاؤ میں عرض کرنا چاہنا آپ کے ممبروں محراب دا ادب و احترام ہو رہے ہیں
صحابہ نبی پاک دی زبان وچوں نکلیاں ہوئیاں باتاں دا کتنا ادب کردے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے مقام ذہن چ رکھ کے ایک دو باتاں سنو، رسول اللہ دے ادب دیاں گلاں رحمان نے فرمائیاں نے، لکھیا کتھے؟ فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کرسیاں دا نشہ ہی بڑا ہوندا ویسے، کرسیاں والے کو سبحان اللہ لینی بڑی اوکھی ہے۔ تساں جاگ پاؤ آپ ہی شروع کر لو تے پھر جدو یزدانی صاحب آن گے تے پھر تانوں اٹھ کے سبحان اللہ کہنی پینی ہے، تے لہذا پہلے تیار ہو جو۔ تسی انج بیٹھے ہو جویں 2-3 دن دی کانفرنس ہوئے تے تھکے ہو تساں، اجے پروگرام شروع ہو رہا ہے تے رات گئے تک انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ مصر تو کاری آئے نے انشاءاللہ، انہاں بھی تانوں قرآن سنانا ہے، جویں بیٹھے بندہ دم کرانا بیٹھا ہوندا دم کرانا واسطے آیا، انجی بیٹھ کے سنو گے دسو ذرا جی انجی سننا تے چلو پھر اسی اپنا موڈ بدل لینے ہاں۔ جے تسی کوئی جاگنا ہے تے ذرا سچی بات چوک کے ایک باری پڑھو خو سبحان اللہ۔ پگلا چباوا کڑ دیو، تسا تمبو تھلے بیٹھے ہو، سانو اوپن بٹھایا ہے، پالا تو انہوں لگ رہے ہیں، سردی تو انہوں لگ رہی ہے، مہاں شکرے جائے ذرا دو میں باوا چکو چیکو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جاگ کے ہوشیار ہو کے بھو اور انشاءاللہ ساری رات جاگ کے بیٹھے کو ذرا انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہے ہیں سنیں جدرات انل فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال میں آمینہ دلال نبوت و رسالت دے کے اس کائنات اندر بھیجیا، ایک نبوت دا تاج، دوجا ختم نبوت دا تاج، آپ شاہد بن کے آئے توحید دی گواہی دینے والے، مبشر جنتیاں بشارتاں دینے والے، اللہ پاک دے عذابات تو ڈران والے بن کے آئے۔ اللہ ذوالجلال اور اون دے نبی دے ایمان لے آن تو بات کرنا کی وَتُعَزِّرُوهُ، نبی پاک دی معاونت کرنی ہے، آپ دی مدد کرنی ہے۔ یہ تھے میں مسلم پڑھن لگا، صحیح مسلم دی روایت سنو۔ ایک دن نبی پاک اور آپ دے صحابہ بھی دائیں بائیں آپ سفر تے جا رہے ہیں، چل دیاں رات دا ٹائم ہے، میرے پاک پیغمبر نو اونگ آئی، آپ سواری تے تشریف فرمانے، نبی پاک نو نیند آئی۔ تو انہوں پتہ ہے گھوڑے دا سفر ہے، میرے پاک پیغمبر اپنے گھوڑے تے بیٹھے نے، گھوڑے تے تشریف فرما، نبی پاک سفر کر رہے، نبی پاک دے غلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو منظر دیندے آستا آستا قافلہ تر رہے ہیں، نبی پاک نو اونگ آئی، آپ زمین تو گرن لگ گئے، حضرت ابو قتادہ دوڑ کے آئی، جلدی نل پکڑیا، آپ نو درست کر کے پھر بٹھا دیتا، نبی پاک دی مدد کی تھی۔ امام کائنات نے تھوڑا کو سفر طے کیتا، پھر نیند آئی، دوجی مرتبہ ابو قتادہ اگے بڑھے، نبی پاک نو پھر سام لیا۔ حضرات مسلم دی روایت جے وَتُعَزِّرُوهُ، آمینہ بلال تیجی مرتبہ نیند آئی، حضرت ابو قتادہ نے انج کر کے سام لیا، آقا دا سر مبارک ابو قتادہ دے کندیاں تے آ گیا، زمین تے گرن نہیں دیتا، جگہ دے پیر نو پکڑ لے آئے، سانب لے آئے، نبی پاک دی مدد فرمائی۔ ٹائم گزرتا جا رہے ہیں، میرے آقا دوں جدوں جاگ آئی، آقا فرما دینے بھئی میری مدد کرن والے کون ہے تو نہ کی
ہے آندہ سونیو میرا نام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے قدوں دی مدد کری جانا ہے آندہ محبوبہ ساری رات ہی گزر گئی ہے میں تواڈی مدد کرتا جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر ہاتھ چک لیندے نے فرماندے نے عرشاں والے ربا ابو قتادہ نے تیرے نبی دی مدد کی تھی ہے ابو قتادہ دی ہر موڑ تے مدد فرما جویں نے تیرے نبی دی حفاظت فرمائی ہے یا اللہ ان دی حفاظت فرما آقا دی مدد کرنی ہے معاونت کرنی ہے باتو اسرو ہو باتو بکرو ہو باتو سبہو ہو بکرتاؤں و اسیلا برخوردار چھوٹا پرا حافظ محمد حماد بیٹھا ہے حافظ اللہ تعالی اللہ پاک انہوں تندرستی دے انہیں کہا جی پہلے شروع اندر ہے جملے پڑھ دیا جے باقی تقریب آج کرے جے اے سن لو کتے میرا پرا ناراضی نہ ہو جے دو کو جملے اندی فرمائش تے ذرا جاگ دے بیٹھے ہونا ایک بڑی سچی بات چکو بڑے کمال دے جملے آگے ماشاءاللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھے او جڑے پچھلے پرا بیٹھے وہ بھی سچی بات چکو ذرا کو سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کروں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا پھر کو ذکر کی کروں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوندا جگ سارا یوندا تابے دار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اور اگلے جملے اندر کرانٹ دے تو انو شاٹ پہن لگی میری طرح ویکھنا امی عائشہ دا حجرہ پہ جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرہ پہ جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت گلکار شہید کاری اسماعیل عتیق صاحب اے محترم مولانا محمد شہباز ربانی صاحب ساڑھے ویر شریف بندہ ہے دے کہن پہ کتھوں نعرہ مارنا دسا وہ جڑے پروفیسر صاحب تھا نا زیشان اشرف صاحب ایک اور میرے یار وہ پہلے ہوتے روٹی کھا کے آئے نے نعرے مار بھوک لگ گئی اور دور لان گئے نے نالے چاہ پین گے کاوے پین گے پھر تھوڑی دیر نو آن گے اصل نعرے مارن والے روٹی نو ماشاءاللہ ادھر صاحب صاحب صدا کر رہے نے اور اللہ جانتا ہے انہیں 3-4 باری کھانی ہوندی دے اللہ پاک کاری سلیم صاحب استاد محترم انہاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے جتنے معاونین نے جنہاں محنت کوشش کی تھی اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے حافظ نام الحق فاروقی صاحب اور سارے میرے پڑھاواں تیرا راضی ہو جائے کوئی گل نہیں دبا کے کھاؤ اللہ پاک رحمتہ کرے جنہ مرضی کھاؤ اسی بغیر نعرے تو گزارا کر لیں کیوں جی ربانی صاحب بس توجہ دی ضرورت ہے میں بات تک کے توڑنا چاہنا آمینہ دے لال دے ادب و احترام دی گل ہو رہی ہے فرمایا وَتُو وَكِّرُو ہو وَتُو سَبِّہُ ہو بُكْرَةً وَأَصِيلًا حضور دا ادب و احترام کیتا جائے اور دعوت اہل حدیث کیا ہے پیغام اہل حدیث کیا ہے مسلک اہل حدیث اور منہج اہل حدیث کیا ہے غور کرنا توجہ فرمانا میں ترمذی دی روایت
روایت پڑھنے لگا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ اجے تساں سارے نہیں بولے رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بی بی حضرت امیر المومنین دے کول آ کے مسئلہ پوچھن لگ پی تساں مڑ مڑ پیچھے ویکھنا ہے ہن کی تو تقریر سننی ہے ساری رات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر للکار علامہ قائد ضلع امیر ضلع علامہ قاری سیف العابد صاحب کا استقبال کیجئے آگے نعرے مارنے والے آگے بولو بڑی مشکل نہ بلایا باجا مار کے بول دیں گے انہیں مفتی کفایت اللہ شاہ بولو نہیں کریں پھر چلا جائیں گے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو لہرا کر قائدین کا استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر للکار علامہ قاری سیف العابد صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب قائد پنجاب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب للکار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب رہن دے ماشاءاللہ مہربانی تیری ہوں ایتھے رہی جائیں نا کتے ماں شکرے جائے ایتھے ہی رہی حضرات میری طرف ایکھیا جائے قائد محترم تشریف لے آ چکے نے قائد ضلع سفیر امن للکار علامہ ظہیر قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظ اللہ تعالی امیر مرکزی ضلع خانہ بال اور مفتی عاصم مفتی جماعت ناظم توڑی مرکزی صوبہ پنجاب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی پسرور سیال کوٹ تو لمبا سفر طے کر کے تشریف لے آئے خطیب اسلام ڈاکٹر قاری سیف الرحمن عاصم صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے مارکا تو آڈی توجہ ہے کہ کائے نا اور توجہ ہے یا کوئی نا بڑی مشکل نہ منت ترلا کر کے تو آڈی توجہ ادھر لے آندھی سی ہون پھر باہر چلی گئی ذرا موڑے آؤ واپسی مہربانی شکریہ تو آڈا جلدی جلدی دوبارہ حاضر ہو وہ تو میں تو آڈے نہ دو تین گلہ کرا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالیٰ نے دے کول ایک بی بی آئی میں مسئلہ کہ اہل حدیث اور منہج اہل حدیث کیا ہے اے منٹاں والی گل سمجھان لگا بس کرو جی او کتے کوئی موش ہوں بات دکھن دے ہو لاؤ حال للکار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب چاچا جی اسماعیل عتیق صاحب یہ نہیں ہو سکتا ایک کتے ہور پا دے ہو کتے تقریر میں کر لیں ایتے اتنا وزن چوک کے تقریر ہوں دی بھی یہ مولانا حافظ نام الحق فاروقی صاحب یہ پرانے یہ انجی ہے جی میں بوری چوکے نا سر دی کھال چوکر دی ٹائی مان دیو میرے سر تے رکھتے تو کہو تقریر کرو انہوں ذرا ہون لا دے ربانی صاحب مہربانی حافظ نام الحق فاروقی صاحب نے رات 2 بجے خطاب کیتا ہے بڑا علی شان لاہور میں کیا تمہاری پتر چھٹی کر لیں گا تیری مہربانی سو جاندہ نیند پوری کردا سویرے پھر کانفرنس وہ آندے فرما رہے سن بس دعا کر دے ہو بزرگاں بھائیاں دیاں دعاواں دی ضرورت ہے کوئی گل نہیں 2-2:30 بجے اٹھوں پروگرام اور کل انہاں 3 پروگرام کیتے نے تے آج پھر ماشاءاللہ شاندار کانفرنس ہے حافظ نام الحق فاروقی صاحب دیاں دینی خدمات اللہ پاک قبول فرمائے میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ صرف 10 منٹ صرف تو ساتھ توجہ اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نل جوڑو صرف 10 منٹ تے درمیان اندر اگر تسی 1 منٹ لی کتے چلے گئے پھر 11 ہو جان گے پھر اگر تسی بھور کتے چلے گئے پھر 12-13 اگر تسی سنجیدہ ہو کے 10 منٹ میں نو دے دے ہو تے میرا توڑا پکا وعدہ 10 منٹا بعد میں اجازت لے لاں تے ہن تہاڈی مرضی ہے پاویں کام نو لمکا لو تے پاویں چھتی چھتی جان چھڑا لو ادھر میری طرف دیکھو ایک باری سچی بات چکو تے ذرا کہو سبحان اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سبحان اللہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں حافظ عبداللہ
شیخ عبوری رحمت اللہ علیہ خدا دی قسم کیا کرتے قرآن پاک دیاں ایتا میں نو جا مار دیاں میں وہ کہہ رہی ہے میں نو پڑھ ہے کہہ رہی ہے میں نو پڑھ کنو پڑھا پیچھے علماء بھی سرتے چڑھے نے ماشاءاللہ لینا لگی ہیں ساری رات اللہ دا قرآن اور مدنی سرکار دا فرمان انشاءاللہ سنان گے اللہ میرے علماء قائدین بزرگان دی حفاظت فرمائے حافظ عبداللہ شیخ عبوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں میں ایتھے تو قرآن ملے گا یا نبی پاک دی حدیث ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حافظ صاحب اور حضرت پیر شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے یاد آئے فرمایا کرتے قرآن پڑھتے کیا انداز لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کتے قرآن پڑھنا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں صدقے قربان جاواں آمینہ دلال دے سفر معراج دا تذکرہ آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہو هو السمیع والبصیر اور کتے نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ آیا قرآن اندہ انکا میتون و انہم میتون نبی پاک دے سفر آخرت دا تذکرہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين میں بات مقدی مقاوہ میں عرض کر رہا ہوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا نبی پاک دے ادب و احترام دی گل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الانبیاء بعد افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں دے بعد اگر مقام ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر کو ایک بی بی آئی آکے آندی امیر المومنین جی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے فتوہ لینا چاہنی ہے بی بی کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے بی بی آندی امیر المومنین دادی امانو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا پوتے دی جداد وچوں کتنا حصہ ملے گا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے بی بی کالو سن لے کتاب اللہ دی اندر میں اندہ تذکرہ چونکہ نہیں پڑھیا میرا خیال دادی اممہ نو کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اے فتوہ دے دیتا مسئلہ دس دیتا بی بی واپسی تر پئی ایک نبی پاک دا غلام کول بیٹھے اور نوجوانوں بابیو
پیغام اہل حدیث تے دعوت اہل حدیث کی ہے، مسلک اہل حدیث کے آئے سنیا دے۔ ایک نبی پاک دا غلام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے میں آندے نے امیر المومنین جی دے اجازت دیو ایتھے میں توانو ایک نبی پاک دی حدیث سناوا، اجازت دیو دی حدیث پڑھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے میں بھئی حدیث پڑھ لے، تیری حدیث سنانا چاہنے تینو اجازت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے میں امیر المومنین جی ایک دن میں نبی پاک تے کولیں جے بیٹھا سا، ایک بی بی آئی آکے مسئلہ پوچھ دیئے سونیوں دادی اممہ نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا؟ آقا فرما دینے دادی اممہ نو پوتے دی جداد وچوں 6واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ملے گا۔ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے امیر المومنین جی تُسا فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ آمینہ دلال فرما دینے 6واں حصہ ملے گا، تو اٹھی منیے یا آمینہ دلال دی منیے، تُسا فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ آقا فرما دینے دادی اممہ نو 6واں حصہ ملے گا۔ حضرت ابو بکر نے حدیث مصطفیٰ سنی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کوئی حوالہ دیو، کوئی تصدیق تے گواہ پیش کرو۔ ایک اور نبی پاک تا صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے میں آندے نے امیر المومنین جی میں گواہیاں دینا، اسی طرح میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے۔ آقا نے دادی اممہ نو 6واں حصہ دیتا ہے۔ اور سنو نوجوانوں بابیوں، امیر المومنین نے یہ نہیں کیا میں بڑا ہوں میں امیر المومنین میں نو بہتا پتا نا فرمایا جلدی کرو بی بی نو بلاؤ، حدیث مصطفیٰ آ گئی ہے۔ فرمایا بی بی ابو بکر دیاں باتاں چھوڑ دے ریجیکٹ کر دے، آمینہ دلال دی حدیث نو سینے لال ہے۔ اے جے مسلک اہل حدیث، اے جے منہج اہل حدیث، فرمایا میری بات نو چھوڑ دے، جدو حدیث مصطفیٰ آ جائے پھر کسے امام دا کسے صحابی دا قول اور فتوہ نہیں چلے گا، میرا فتوہ ریجیکٹ کر دے۔ سمینا و عطانا حدیث مصطفیٰ نو سنیا فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا۔ ایتھے حدیث سناؤ اندر مولانا چونکہ چنانچہ حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے، ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے، ہماری مجبوری ہے ہم اماموں کی مانتے ہیں۔ ایتھے اگر حدیث مصطفیٰ آ جائے رجوع کرے اندر کتی نہیں رہتی، فتوہ اگر چھوڑا پکڑی نہیں رہتی۔ اور سنو دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت لائق کو سونا مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، للکار شہیدار اسماعیل عتیق صاحب۔ جیوں دے رہو اللہ پاک تو انو حیاتیاں دے، تندرستی والی لمبی زندگی دے، ایمان والی تندرستی والی اللہ پاک زندگی دے۔ میں عرض کرنا چاہنا شانہ حضرت ابو بکر دیاں بڑیاں میں مقام کوئی کٹ نہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ جدوں آ گئی کوئی اڑی کوئی زد کیتی بولو یہ نہیں کہا میں تو اٹھے نال بڑا نا اللہ ابو بکر کون نے رضی اللہ تعالیٰ نو مدنین دے بات راہ پر صدیق من نہ پوزی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام مصطفیٰ، قائد اہل حدیث قاری صاحب اللہ صاحب۔ جیوں دے رہو میرے قائد محترم نے دھاپی دے دیتی، خدا دی قسم میرا سینہ اور چاڑا ہو گیا ہے۔ قائد محترم بیٹھے نے کوئی نہ چونڈی بڑھنی نہ روگ پانے، خدا دی قسم خالصتاً قرآن و حدیث تے مبنی دعوت اور پیغام اے اسی پہنچان دیا رہنا کون ذرا انشاءاللہ گل قرآن و حدیث دی کر دیا رہنی اور انشاءاللہ میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ۔ شانہ بڑیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دیا رضی اللہ تعالیٰ نو مدنین دے بات راہ پر صدیق من نہ پوزی، آقا تیار غارے تسلیم کر
نہ پوسی جس دی عطاوندہ قرآن بھی گواہے جس ہر کام کی تھی سونے دے نال وفائے سونے دا سونا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی شانہ حضرت ابو بکر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بڑا اچھا شان بڑی اچھی لیکن ایک بات نوٹ کر کے لے جاؤ وہی آمینہ دے لال دے سینے تے نازل ہوتی ہے شریعت دا پورا علم رسول اللہ دی ساتھ نو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر دی زبان چو نکلن والیاں باتاں وہی نے اسا وہی دی اتباع پیروی کرنی ہے حضرات یہی دین ہے یہی شریعت ہے جدو حدیث مصطفیٰ آ گئی چونکہ چنانچہ کوئی بہانے ہیلے کیتے بولو بخاری مسلم دی آخری گل سنو حضرات میری طرف ایکھے آجے حضرت عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے موت ابو موسیٰ عشری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا امیر المومنین السلام علیکم امیر المومنین جی السلام علیکم 3 دفعہ آواز ماری 3 دفعہ آواز دروازہ کھٹکھٹایا یہ تیزی سنیا جے منہج اہل حدیث 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں آیا حضرت ابو موسیٰ واپسی طور پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو جو دیر بعد باہر آئے دروازہ کھولیا فرمایا ابو موسیٰ آوازہ ماری جاندہ سے اور واپسی جا رہے ہیں کی گل فرمایا امیر المومنین میں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تساں جواب نہیں دیتا اور واپسی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں امام کائنات نے فرمایا جگہ دے پیر نے فرمایا جدوں کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ ایتھے ہو بھی سن لو کہ جڑے 15-20 کالا تے فون کر رہے بٹن تے ہاتھ رکھیا تھے تیرے دی لیت اگلا بندہ پنگواز شروع ہوئے 15 کالا یہ میرے علماء نو پوچھو کہ آج شریع نقطہ نظر نہ ہے پریشان کرنا جائز ہے زیادہ تو زیادہ جے بہت ہی ایمرجنسی 3 کر لو تھوڑا آرام کر لو سال لو پھر کر لیا جے حضرات میری طرف ایکھے آجے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے امیر المومنین میں نبی پاک کو سنے ہیں جدو کسی دے کر جاؤ بوئے تے جاؤ 3 باری دروازہ کھٹکھٹاؤ میں حدیث با مطابق 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو سان جواب نہیں دیتا تے واپسی جا رہے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو موسیٰ اے جڑی تو حدیث سنا رہے ہیں آج تک تے میں سنی کوئی نہیں اندہ حوالہ چاہید ہے گواہ پیش کر ورنہ تیار ہو جا جو میں تیرے نہ کرنا ہے اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ پریشان ہوئے مسجد نبی اندر آ گئے وہاں نبی دیو یارو میں تو آٹے ایمان تو صدقے جاؤں حضرت ابی بن کعب دیگر صحابہ نہ ملاقات ہوئی تے ابو موسیٰ شریف فرماتے نے نبی پاک دیو یارو آج ایک حدیث میں بیان کر بیٹھا حوالہ یاد کوئی نہیں گواہ دا پتہ کوئی نہیں لیکن نبی پاک کو میں سنے ہیں کیڑی روایت آقا فرماندے نے 3 مرتبہ جدو کسے دے بوئے تے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا سلام عرض کرو جواب ملے ٹھیک ہے ورنہ مڑ جاؤ اندہ کوئی گواہ چاہید ہے اگر کسی نے سنیے تیرا بدا واسطہ میری گواہی دیو ورنہ امیر المومنین سخت ناراض ہونگے حضرت ابی بن کعب فرمان لگے اے ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت کوئی نہیں اے حدیث مصطفیٰ ساڑھے بچے نو یاد ہے ابو سعید خدری نو کیا اٹھ کھڑا ہو نال جا کے گواہیاں دے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے طور پہ حضرت عمر ابن خطاب کو لائے جی امیر المومنین میں گواہیاں دینا میں تصدیق کرنا ہوا جنہیں ابو موسیٰ نے فرمایا ہے انجی میں آمینہ دلال کو سنے ہیں آقا فرماتے زیادہ تو زیادہ 3 مرتبہ دروازہ کٹکھٹاؤ یا سلام عرض کرو حدیث نو سن لے ہیں تصدیق ہو گئی حضرت عمر خدا دی قسمیں نہیں کہہ لگے میں مراد مصطفیٰ میں عمر جندہ نام سن کے
مصرا دے ایوانے اندر زلزلے ہوندے نا عمر کون ہے جس گلی جو گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیندا ہے خدا دی قسم حدیث سنی اڑی نہیں کیتی ضد نہیں کیتی فرمایا نبی پاک دیو یارو حدیث نو سن لیا تصدیق ہو گئی سمعنا و اطعنا عمر نے ایمان لے ہوندا سر تسلیم میں خم کر دیتا اے جے منہج اہل حدیث ادھر حدیث مصطفی سنیا حوالہ اور تصدیق ہوئی فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا ہے حضرات شانہ عمر دیاں بڑیاں نے لیکن بھئی آمینہ دے لال دے سینے تے نازل دیئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے بڑے بڑے ترلے شاہ تے پکڑیاں والے اندھے نے فتوہ دے بیٹھے ہیں اور اگر رجوع کریے چونکہ چنانچہ ہیلے بہانے پتہ نہیں داد پالان دی کوشش کرنگے خدا دی قسم جب تک جیوں دے ہاں اسی داد پالان دینا بولو پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دی حوالے نہ کے گل سن رہے سو انشاءاللہ اے عقیدہ ختم نبوت جب تک جیوں دے ہاں بیان کرتے رہاں گے اور انشاءاللہ ختم نبوت اس عقیدے دا تحفظ بھی کران گے صحابہ دا دفاع بھی کران گے اہل بیت دا دفاع بھی کران گے حرمت قرآن ہوئے حرمت صحابہ ہوئے اور پیغمبر دی حدیث دی بات آئے انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ دا بھی دفاع کران گے کتے بھی ڈھاکہ مارن دینا بولو انشاءاللہ جب تک جیوں دے رہاں گے قرآن و سنت پرچم نو لہران دے رہاں گے ذرا مل کے کہو انشاءاللہ میں عرض کر رہا آتین شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا میں جا رہا ہوں توڑی جان چھڑ کے لے کر یہ تو اسٹیج چھڑ کے نہیں جانا میں بہ کے جلسہ سننا ہے انشاءاللہ سارا لیکن میں میک دی جان چھڑن لگا ایک بڑی محبت نہ جا کے دل خوش کرو پڑھو سبحان اللہ آتین شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیا کیتا ساڈا سچا قسم خدا دیا کیتا ساڈا سچا سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے سارے امام چو سچی بات جو کہ ذرا جواب دے سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے تکبیر ایمانداری کے ساتھ ہر بندہ پورا زور لگا کے بولے بلکہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے بولے آپ کی سستی دور ہو نعرہ تکبیر اٹھ کے کرسی کھڑے ہو کے جواب دے ذرا سارے کھڑے ہو کے پیغمبر کو حسن اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کے جواب دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مبارک مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ صداقت مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر آپ صاحب مارا حافظ عبداللہ شیعوبری رحمت اللہ علیہ کہندے سر مار نارا اب میری مرکزی جمعیت دا نارا مار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سر پکف سرفراز سر پکف سرفراز سر پکف سرفراز اہل حدیث کی واحد نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر محبت نہ تسی بھی ایک منٹ ذرا کھڑ کے جملے سنو آندے نے پرا کہہ رہے ذرا کھڑے ہو کے سنا دینے ہیں آتین شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیا کیتا ساڈا سچا ہے سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں دے وچ رول جاواں شان پیر دیاں
منیر دیا ساتھیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں نے سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شان پیر دیا بدر منیر دیا اور صرف ایک جملہ تواڈی محبت دی ضرورت ہے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان جنت البقیع کا مہمان علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان بڑے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگر لگے وہ صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جائے عربی زبان خطاب کیتا جائے عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے وہ کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تاجوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن بیران مخلص ٹر گئے عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے اللہ پاک میرا توڑا سبنا لحامی و ناصر آمین و آخر دعوانا الحمدللہ